اللہ نے اسی پارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جب جنگ ہوتی تھی سامنے دشمن تیر تلوار لے کے کھڑا ہے, اللہ فرمایا نبی چھٹی نہیں ہے, آپ بھی اپنے ساتھیوں کو بولیے چلو نماز پڑھو, ٹائم ہو گیا نماز پڑھو. اللہ سامنے دشمن ہے, وہ رحم کرنے والا نہیں, ہم مسجد میں نہیں ہے میدان جنگ میں. اللہ فرما رہا پھر بھی چلیے پڑھیے, طریقہ الگ ہو جائے گا لیکن پڑھنا پڑے گا. میدان جنگ میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے, ایک الگ وہاں نماز کا طریقہ ہے, اس کو صلاۃ الخوف, ڈر والی نماز نام دیا گیا. اکثر لوگ اس نماز کا نام ہی نہیں جانتے. کیوں بھائی, ہم تو وہ قوم ہے کہ بائک چلاتے ہوئے ہم نماز نہیں, گاڑی جبکہ بریک ہمارے ہاتھ میں, گاڑی ہمارے بریک ہمارے ہاتھ میں, پھر روک کے ہم نماز نہیں پڑھتے. جنگ میں کون نماز پڑھے, سوچے گئے نہیں اس نماز کے بارے میں, پوچھنا تو دور کی بات. اللہ نے اسی پس منظر میں فرما ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اے مسلمانوں, نماز وقت پر مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے, وقت پر. یہ وقت بھول جاتے ہیں آپ, جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کیا سمجھاتے ہیں, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, وقت پر پڑھو, یہ نہیں بتاتے. وقت پہ نماز فرض ہے. کیسے فرض ہے میں آپ کو تفصیل ذرا بتاؤں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور یہ بات صحیح ہے, کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے, نماز کا وقت ہو گیا اور نکلا جا رہا ہے, تو آپ تیمم کرو گے. سوال یہ ہے کہ کب تک آپ پانی کا انتظار کرو گے. جواب یہ ہے کہ جب تک وقت ہے, پانی آپ کو مل سکتا ہے تو آپ رکیں گے, پانی تلاش کریں گے. لیکن اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے, نماز کا وقت نکل رہا ہے, اللہ نے قانون بدل دیا, فرمایا میرے بندو پانی چھوڑو, مٹی پہ تیمم کرو, نماز وقت پہ پڑھو. اور آگے سنو, اگر مٹی بھی نہیں مل رہی, آپ آسمانوں میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں, پھر بھی سنو, اسلام کہتا ہے وقت ہو گیا, تمہیں وقت کا پتہ چل رہا ہے, نماز پڑھو. نہ تمہیں وضو کی ضرورت ہے نہ تیمم کی ضرورت ہے, جس حالت میں نماز پڑھو. اور آگے سنو, نماز میں کپڑا پہننا, سطر کو ڈھکنا ضروری ہے, لیکن اگر آپ کہیں جنگل میں, صحرا میں, کہیں ایسی سچویشن میں آ گئے, آپ کے بدن میں کپڑا ہی نہیں, آپ ننگے دھڑنگے ہیں, وقت ہو گیا, اسلام کہتا ہے نماز پڑھو, ننگے ہو کوئی بات نہیں, نماز تمہیں پڑھ رہی ہے. یہ ہے وقت پہ نماز پڑھنے کا مطلب. آج لوگ کیا کر رہے ہیں, ہماری شیعہ قوم کیا کرتی ہے, 5 وقت کو 3 وقت میں پڑھ رہی ہے. بھائی 5 وقت اللہ نے دیا ہے, نبی نے 5 بتایا, خام خواہ جب چاہتے نماز کو جمع کر رہے ہیں. نماز کو, 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا ثابت ہے, صحیح ہے, اس کی سچویشن ہے. بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو ٹائم سے نکال کر الگ کر کے پڑھنا غلط ہے. جو ہمارے بھائی حضرات صحیح مسلم کی ایک روایت کو سامنے رکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش, بغیر کسی عذر کے آپ نے 2 نمازوں کو مدینے میں جمع کیا, اس کا غلط مطلب نکالتے. نہیں, وہ عذر تھا. کون سا عذر تھا؟ نبی لوگوں کو سکھانا چاہ رہے تھے. ایسے بھی مسجدوں میں یہ سنت ختم کر دی گئی ہے, اگر بارش ہو رہی ہو, سخت ٹھنڈی ہو, یا پریشانی کا ماحول ہو, کرفیو لگا ہو, 144 کیا لاگو ہو, تو ایسے وقت میں 2 وہ نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. سفر میں آپ ہیں, 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں, ہمارے نبی نے پڑھا ہے, لیکن اس کو لمیٹڈ رکھیے. اپنی منمانی ہمارے شیعہ بھائیوں کی طرح نہ کیجئے کہ نہیں اب پوری زندگی, پورا سال ہم کو مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھنی ہے, ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے, فجر بس 3 وقت بنا دیا. نہیں کرنا ہے. نماز وقت پہ فرض. یہ رمضان چل رہا ہے, پوری شہر کی مسجدوں میں دیکھیے فجر کا ٹائم ہم سے آگے چل رہا ہے. ہاں, فجر کا ٹائم بدل گیا بھائی. رمضان اور رمضان کے بعد نماز کا ٹائم الگ ہے. ہاں جی صاحب, الگ ہے. کیسے الگ ہے؟ الگ کر دیا. یہ کہاں سے کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں, من مانی ہے صرف. ابھی جو رمضان میں نماز کی ٹائمنگ فجر اور مغرب کی چل رہی ہے, یہی صحیح ہے. رمضان کے بعد جیسے فجر کا ٹائم بدلیں گے, اللہ کی قسم وہ نبی کی سنت نہیں, وہ فقہ حنفی ہے, وہ دین نہیں ہے. آخری ٹائم میں آپ کو نماز پڑھوا رہے, کیوں اپنی نماز خراب کر رہے ہیں؟ کیوں صحیح وقت پہ, اول وقت پہ آپ نہیں پڑھتے؟ یہ اس مہینے میں صرف نبی کو فالو کرنا, 11 مہینہ نبی کی سنت کی دھچی اڑانی ہے. نماز وقت میں متعین. مسلمانوں ہوش میں آؤ, سمجھو قرآن کو, نبی کی سنت کو سمجھو. وقت بہت قریب آ رہا ہے, قیامت بہت قریب ہے. جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو حق پہ لے آئیں اور سنت کی پیروی کریں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.